بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم۔ میرے دوستوں بھائی بزرگ، اللہ رب العزت نے دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا ہے، ہر چیز کو سبب کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے اثرات بھی رکھے ہیں، اس کی صفات بھی اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ جو بھی کام ہے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے نا، وہ کسی نتیجے سے خالی نہیں، یا اچھا نتیجہ ہوتا ہے یا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو دنیا چونکہ یہ ایک نقد جگہ ہے، آخرت اللہ رب العزت نے ادھار رکھی، اور انسان کی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے کہ نقد چیز کی طرف نہ زیادہ بھاگتا ہے۔ ادھار کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا، یقین تو ہے، ایمان والے کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، وہ حقیقی زندگی ہے، اس کی کامیابی بھی حقیقی کامیابی ہے، اس کی ناکامی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے، یقین تو ہے، لیکن غائب میں ہے، نظر نہیں آ رہی، اس کی چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ جنت اتنی عظیم و شان جنت نظر نہیں آ رہی، فرشتے ہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو چونکہ انسان مشاہدے پر زیادہ یقین رکھتا ہے جو سامنے ہو رہا ہے، جیسے کہ مثال ایک چیز میں نے خود دیکھی ہے اور ایک چیز مجھے کسی نے آ کے بتائی ہے، تو مجھے زیادہ یقین کس پر ہوگا؟ اس پر جو میں نے خود دیکھا ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے، مجھے مشاہدہ ہوگا اس پر یقین۔ کسی نے آ کے مجھے بتایا اور اس کے خلاف بتایا جو میں نے دیکھا ہے، میں اس پر یقین نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے خود ایک چیز دیکھی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو انسان جو مشاہدے پر زیادہ یقین رکھتا ہے، اس وجہ سے یہ آخرت کی طرف سے تھوڑا سا غافل ہو جاتا ہے۔ دنیا نظر آ رہی ہے، یہ نقد ہے، اس کی چیزیں بھی نقد ہے، اس کی طرف زیادہ بھاگتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح، اسی کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، روزی کمانے کی طرف، اپنا گھر بنانے کی طرف، اپنا کوئی اسٹیٹس بنانے کی طرف، اور اپنے بچوں کی خبر گیری، اور اسی کام میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو اس کام میں بھی برکت کیسے آئے گی؟ انسان کی سب سے بڑی آج کی پریشانی ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم کام تو بہت کرتے ہیں، کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہماری ہڈیاں بھی تھک گئی ہیں، صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے، چیز پوری نہیں ہوتی ہے، نہ وسعت ہے، کیا چیز ہے؟ کبھی کسی دربار پہ چلے جائیں گے، کبھی کسی پیر فقیر بزرگ کے پاس چلے جائیں گے دعا کروانے کے لیے، کبھی کیا کریں گے، کبھی کیا کریں گے۔ وہ میری اپنے جو کاروبار ہے، اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے، برکت لانے کے لیے، اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق کسی نہ کسی جگہ بھاگے گا اس اپنے مسئلے کو حل کروانے کی طرف۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، دنیا کے بھی مسائل، آخرت کے بھی مسائل۔ اب یہ نہیں ہے کہ قرآن اللہ رب العزت نے صرف آخرت کے لیے، آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے نازل کیا ہے، نہیں، دنیا کی زندگی بھی، اس کی جو کامیابی ہے، اس کا بننا سنورنا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اب ہماری اپنی سستی ہے، نالائکی ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے اس پر عمل نہ کریں اور وہ مرضی کرتے رہیں، پھر ہمارے کام ٹھیک نہ ہوں، سیدھے نہ ہوں، پھر ہماری اپنی نالائکی ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا، جس پر میں نے بات کرنی ہے، تو آیات بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سب سے بڑا مسئلہ آج ہمارا کیا ہے؟ روزی میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، کام بہت کرتے ہیں، پورا نہیں ہوتا، بڑی پریشانی ہے، بڑی عجیب قسم کی زندگی کی کشمکش ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرے۔ اس کا یہ جو ہماری مسائل ہے نا، اس کا حل یہ جو 2 آیات پڑھی ہے نا، ان کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے، جس کا ابھی ہمارا درس بھی چل رہا ہے، سورہ مائدہ 6 پارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ لوگ میری نازل کردہ کتابوں پر ایمان لے کے آتے اور اس پر عمل کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، کیونکہ قرآن سابقہ قوموں کے واقعات، ان کے حالات کو بھی بیان کرتا ہے، اس امت کو نصیحت کرنے کے لیے ان لوگوں میں، یعنی جو پہلے قومیں آئی ہیں، ان پر ہم نے یہ کلام اتارا تھا، پھر جن لوگوں نے اس پر عمل کیا، ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، جنہوں نے نہ عمل کیا، انکار کر دیا، ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ تو اس امت کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ فرمایا وہ لوگ اگر تورات، جن پر تورات نازل ہوئی ہے، اس پر ایمان لے کے آتے، اس پر عمل کرتے، یا جن پر انجیل نازل ہوئی ہے، یعنی عیسائی، وہ اگر اپنی انجیل پر مکمل ایمان لے کے آتے اور اس پر مکمل عمل کرتے، یعنی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، عمل کتاب پر کرنا ہے،
کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے، جو احکامات ہیں، جو مسائل ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، اس کے بدلے میں جنت نہیں مل رہی ہے۔ جنت تو ہے، وہ یقینی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا بھی بنا رہے ہیں۔ اکلوا من فوقہم، تو وہ زمین کے اوپر سے بھی کھائیں گے، ومن فوقہم ومن تحت ارجلہم، اور زمین کے نیچے سے بھی کھائیں گے، یعنی رزق کی فراوانی ہوگی۔ وہ ہر طرف سے رزق آئے گا، ہر طرف سے رزق آئے گا۔ جہاں پتھر اٹھائیں گے نیچے سے سونا نکلے گا، زمین میں ہل چلائیں گے زمین سونا بن جائے گی، جہاں ہاتھ ڈالیں گے اس جگہ برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ کس پر؟ یہ دنیا، جیسے میں نے شروع میں بتایا نا، دارالاسباب ہے، اور سبب دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری سبب ہوتے ہیں اور ایک حقیقی سبب ہوتے ہیں۔ اب ایک ظاہری سبب کیا ہے؟ روزی کمانے کا دکان ہے، ہمارا یقین بنا ہوا ہے، صبح جا کے دکان کھولیں گے، گاہک آئیں گے، چیز خریدیں گے، ہمارے گھر میں روزی آئے گی، پیسہ آئے گا، اس سے ہماری ضروریات پوری ہوں گی، یہ ہمارا یقین ہے۔ یعنی ہم نے سبب دکان کو بنایا ہے بھی اللہ تعالیٰ بھی سبب بنایا اس کو۔ اسی طرح کسی نے اپنا سبب بزنس کو بنایا ہے، کسی نے نوکری کو بنایا، کسی نے اپنے شعبے کے مطابق، وہ سبب یقینی نہیں ہے، اس پر اللہ رب العزت نے وعدہ نہیں کیا کہ جو دکان کھولے گا اس کو روزی ملے گی، نوکری کرے گا روزی ملے گی۔ قرآن میں کہیں بھی کوئی کسی اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ ہم نے اس پر زیادہ یقین کیا ہوا ہے۔ اللہ نے جو قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے، جیسے آپ اب اس آیت پڑھی ہے، کیا فرمایا کہ یہ میرا پکا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اس سبب کو اختیار کر لو گے، یعنی میرے احکامات پر عمل کرو گے، کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے مطابق زندگی بناؤ گے، تو جنت تو ہے ہی، آخرت کی زندگی کا بننا سنورنا وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی تمہارے پاس وہ زمین کے اوپر سے بھی زمین کے نیچے سے بھی رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ تو ایک آیت ہے۔ دوسری آیت 9 پارے کے پہلے صفحے کی آخری آیت، آخری لائن ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر یہ بستی والے، یہ لوگ آمنوا، ایمان لے کے آتے، واتقوا، تقوی اختیار کرتے، ایمان تو ہم لے گئے لیکن ہمارے تقوی سے بہت دور ہو چکے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہر وقت ڈر، انسان گناہوں کی طرف پہلی بات تو جائے نہیں، اگر گناہ ہو گیا فوراً اللہ کا ڈر آ جائے تو بتائی وہ ہو جائے اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی ہو جائے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے، یہ علاقے والے آمنوا، ایمان لے کے آتے، واتقوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمانوں سے اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیں گے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، دروازے کھل جائیں گے برکتوں کے، آسمان سے بھی زمین سے۔ آج آسمان سے بھی دروازے بند ہیں، بارشیں ختم ہو چکی نہیں ہیں، زمین سے بھی پانی نیچے جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے ظاہری اسباب کو تو بہت زیادہ اس پر یقین کیا ہوا ہے، بس دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن حقیقی جو اسباب اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے بنائے ہیں، حقیقی اسباب ایمان، اعمال صالحہ، تقوی، اس سے ہم دور چلے گئے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر بھی پریشان ہیں، خوار ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک بیل کی طرح کماتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آخر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہے، آتا بھی ہے تو ایسی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ایسا کوئی حادثہ آ جاتا ہے کہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو اگر ہم اس پر کھڑے ہو جائیں نا، ایمان، اعمال صالحہ پر، تقوی پر ہم کھڑے ہو جائیں اور وہ کوشش کریں ہمارا پورا محلہ، ہمارا پورا علاقہ اس چیز کے اوپر آ جائے، پھر دیکھنا کہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام حق اور سچ ہے، اس میں کسی کوئی شک نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور تقوی پر، زمین کے اندر سے برکتیں نکلیں گی، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، اور آخرت کی زندگی یقینی طور پر تمہاری یعنی نعمتوں سے بھرپور ہوگی۔ اس دعوت تبلیغ اسی چیز کی محنت ہے، اسی چیز کی محنت ہے۔ دکان چھڑوانا مقصد نہیں ہے، یعنی گھر چھڑوانا مقصد نہیں ہے، کاروبار چھڑوانا مقصد نہیں ہے، بیوی بچوں سے جدائی مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دل کے اندر ہمارا جو غلط یقین بیٹھا ہوا ہے نا، اس یقین کو کھرچنے کے لیے، نکالنے کے لیے، اس کے اوپر جب تک ریگمال نہیں لگے گا نا، اس وقت تک یہ جو غلط یقین ہے، غیر اللہ سے ہونے کا یقین ہے، یہ نہیں نکلے گا جب تک کسی چیز پر ریگمال نہیں لگتا ہے نا، اس کی رگڑ سے گرمی پیدا نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک وہ چیز صاف نہیں ہوتی۔ تو دل کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی علیشیں، فلاں جو بھرا ہوا ہے بچپن سے لے کر آج تک چیز بھری ہوئی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑی بہت جدائیگی، ان چیزوں کو، جن چیزوں کے اندر لگ کے ہم اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، ان سے تھوڑا سا انسان جدا ہو جائے، ایک بہترین قسم کے ماحول کے اندر جائے، وہاں پھر ہر چیز کے اثرات ہیں، صفات ہیں۔ مسجد میں انسان آتا ہے تو گناہوں سے آٹومیٹک دور ہو جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو آٹومیٹک گناہ شروع ہو جاتے ہیں، تو جگہوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لوگوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو ان کی صفات ان کے اندر منتقل ہوتی ہے، برے لوگوں کی صحبت میں انسان بیٹھے گا تو سگریٹ کا بھی عادی ہو جائے گا، شراب کا بھی عادی ہو جائے گا۔ جیسے اب ہمارے یہاں دیکھتے نہیں ہیں لوگ، کام کاج کے لیے جاتے واپسی آتے ہیں تو کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کیا چیز کر رہا ہے، کوئی کیا چیز کر رہا ہے۔ یہاں تو پوری زندگی گھر میں ان چیزوں کو دیکھا بھی نہیں ہوتا اس نے، لیکن وہاں جا کے کہیں کام کے لیے گیا
تو ان لوگوں کے ساتھ اس کو اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، جو سگریٹ پیتے ہیں تو ان کی دیکھ کر ایک عادت بن گئی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اپنے ماحول کو تھوڑا سا چینج کرنا اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وگرنہ تبلیغ والے کسی کے دشمن نہیں ہیں، گھر کو چھڑوا دیں، بیوی بچوں سے جدائی کروا دیں۔ یہ ہماری اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، ہماری بھی دنیا کی بھی ضرورت ہے، آخرت کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔